اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے۔ اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ صدق الله مولانا العلي العظيم۔ محترم حضرات، معزز سامعین کرام، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، تمام مسلمانوں کے لیے، صرف ان لوگوں کے لیے نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، بلکہ قیامت تک آنے والے جتنے ایمان والے ہیں سب کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے رب کی قسم یہ لوگ پکے مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ یہ اپنے اختلاف میں اور ان کے درمیان اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو اس میں آپ کو فیصل نہ بنا لیں، آپ کو حاکم نہ بنا لیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر وہ اپنے دلوں کے اندر آپ کے فیصلے سے کوئی رکاوٹ اور تنگی نہ پائیں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس کو دل سے مان لیں، اس کو دل سے مان لیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف، کسی بات میں کوئی اختلاف ہو جائے، آئی بات سمجھ میں، کسی بھی معاملے میں کوئی اختلاف ہو جائے تو اس کے اندر جو آدمی فیصل بنائے وہ کس کو بنائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کو فیصل آدمی کس طریقے سے بنائے؟ آپ تو ہیں نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو ہیں، قرآن کریم اور حدیث تو ہے، سنت تو ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپسی اختلافات میں جو فیصل بنایا جائے گا وہ قرآن اور سنت کو فیصل بنایا جائے گا، قرآن اور سنت پر اپنی بات کو پیش کیا جائے کہ قرآن اور سنت اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، جو وہ کہہ دیں تو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر اس پر انسان عمل کرے اور اپنے دل کے اندر اس میں ذرہ برابر بھی اپنے دل میں تنگی نہ پائے، چاہے وہ اس کے خلاف ہو، اس میں تنگی نہ پائے۔ لیکن ہمارے جو اختلافات جو ختم نہیں ہوتے وہ اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ ہم جو ہے قرآن اور اسلامی تعلیمات کو اپنا فیصل نہیں بناتے، اسی وجہ سے اختلافات ختم نہیں ہوتے۔ اگر ہر آدمی یہ سوچ لے کہ مجھ کو قرآن اور حدیث کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، جو وہ کہہ دے میں وہ مانوں گا، تو پھر کوئی اختلاف نہ ہو۔ اب دیکھیے دنیا کے اندر جتنی بھی بدعات اور رسومات وجود میں آتی ہیں اس کے دو اسباب ہوتے ہیں۔ ایک سبب ہوتا ہے مذہبی جذبات کی رو میں بہہ کر کے آدمی کوئی غیر اسلامی عمل کر بیٹھتا ہے، آئی بات سمجھ میں، کوئی غیر اسلامی عمل کر بیٹھتا ہے اس کو ثواب سمجھ کر کے۔ مثال کے طور پر 12 ربیع الاول کے دن کیا منانا؟ جشن منانا، عید منانا۔ تو یہ کیوں ہوا؟ اس وجہ سے کہ وہ آدمی مذہبی جذبات میں بہہ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ یہ کر رہا ہے، حالانکہ اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ محبت کے اظہار کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ جو عمل خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے نہ کیا ہو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اسلام جو ہے یہ شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے، یہ اپنے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کا نام اسلام اور دین نہیں ہے۔
بلکہ قرآن اور سنت نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ان پر عمل کرنا، اور جن چیزوں سے روکا ان سے رک جانے کا نام دین ہے، ان سے رک جانے کا نام دین ہے، نہ کہ اپنے شوق کو پورا کرنا۔ تو ایک تو وجہ ہوتی ہے مذہبی جذبات، آئی بات سمجھ میں۔ دوسری وجہ ہوتی ہے معاشرتی دباؤ، سماجی دباؤ۔ آدمی اپنے اوپر ایک دباؤ محسوس کرتا ہے کہ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، آئی بات سمجھ میں، اگر میں نے ایسا نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ تو وہ جو ہے اپنی خوشی سے نہیں کرتا، اگر خوشی سے بھی کر رہا ہے تو اس میں ایک پہلو معاشرتی دباؤ کا ضرور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر شادی بیاہوں کے اندر جتنی رسومات ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری اسی دباؤ کے نتیجے میں ہوتی ہیں کہ اگر میں نے یہ نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، آئی بات سمجھ میں۔ جتنی رسومات ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری اسی دباؤ کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ حالانکہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن اور سنت کیا کہہ رہے ہیں، اسلامی تعلیم کیا کہہ رہی ہے، فقہ ہماری کیا کہہ رہی ہے، ہم کو عمل کیا کرنا ہے، نہ یہ نہیں دیکھتے۔ بس جو ہے ہم معاشرتی دباؤ میں، سماجی دباؤ میں بہے جاتے ہیں اور اس پر عمل کر بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم بالکل نیوٹرل ہو کر کے دیکھیں، نیوٹرل اپنے ذہن کو بالکل خالی کر کے، اپنے آپ کو ہم اسلام کے سپرد کر کے، اور دل کے اندر یہ آدمی خیال کرے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، آپ کا امتی ہوں، اور غلام کا کام کیا ہوتا ہے، جو مالک کہہ دے اس پر عمل کرنا۔ تو آدمی نیوٹرل ہو کر کے بالکل چاروں طرف سے، اور یہ سوچ کر کے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، جو اللہ تبارک و تعالی مجھ کو حکم دے گا میں اس پر عمل کروں گا، میں اس چیز کے اندر اللہ کی مرضی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کو دیکھوں کہ اس کے اندر ان کی مرضی کیا ہے، آئی بات سمجھ میں۔ لیکن ہم یہ نہیں سوچتے، ہم کیا سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ بہت ساری رسومات شادی بیاہوں کے اندر، حالانکہ اسلام نے شادی بیاہ کو بالکل آسان رکھا ہے، اسلام بالکل آسان مذہب ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ حالانکہ جتنی رسومات ہیں شادی بیاہ کے اندر ان سے ہماری زندگی اجیرن بن جاتی ہے، ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ آدمی کی زندگی پتہ نہیں کیسی کیسی رسومات، ان میں کیسے کیسے خرچے، آدمی اسی دباؤ کے اندر اور انہی خرچوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی ساری زندگی تباہ و برباد کر دیتا ہے، ساری زندگی کی جمع پونجی اسی کے اندر لگا دیتا ہے، اور اگر اس سے ان خرچوں کی بھرپائی نہیں ہوتی تو پھر کیا کرتا ہے، قرض لیتا ہے۔ حالانکہ ہم جو ہے قرآن اور سنت کو اٹھا کر کے دیکھیں، ہم فقہ کو اٹھا کر کے دیکھیں کہ اس چیز کے اندر ہماری فقہ کیا کہتی ہے، پھر اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں۔ خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ ہماری زندگی بالکل آسان بن جائے گی، سکون والی، رات کو چین کی نیند آئے گی۔ ہم ایک بیٹی کی شادی کرتے ہیں 15 لاکھ 20 لاکھ، آئی بات سمجھ میں، اس کے اندر پیسہ خرچ کرتے ہیں، راتوں کی نیند حرام۔ جو قرضہ لیا ہے اس کو کون چکائے گا، اور جو قرضہ لیا ہے اس پر جو سود در سود جو بندھے گا اس کو کون چکائے گا، گناہ الگ سے، ٹینشن الگ سے۔ مثال کے طور پر شادی بیاہوں میں جو سب سے پہلی جو ہوتی ہے رسم وہ کون سی ہوتی ہے، منگنی کی، منگنی کی رسم ہوتی ہے۔ منگنی حقیقت میں کس کو کہا جاتا ہے، میں آج آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی کتاب لے کر کے آیا ہوں، اور اس کے علاوہ میں آپ حضرات کے سامنے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ، دارالعلوم وقف دیوبند کے فتوے آپ حضرات کے سامنے اس لیے پیش کر رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ ہوتا کیا ہے کہ ہم کسی کو کوئی بات بتاتے ہیں، مسئلہ بتاتے ہیں، تو لوگ کیا کہتے ہیں جی ہم نے تو سنا ہی نہیں آج تک۔ سننے نہ سننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دیکھنا یہ ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے، یہ مسئلہ ہے بھی یا نہیں ہے، یا امام صاحب بس ویسی ہوائی تقریر کر رہے ہیں۔ میں اس لیے آپ حضرات کے سامنے یہ کتاب لے کر کے آیا ہوں اور کچھ فتوے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جس کی مرضی ہو یہ کتاب کسی بھی جگہ سے خرید سکتا ہے، دیوبند میں جا کر کے۔ اس کا نام کیا ہے، مروجہ غیر اسلامی رسومات اور ان کا حل، اور اس کے اوپر جو دستخط ہیں وہ کس کس کے ہیں، مولانا افتخار الحسن کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے علاوہ دارالعلوم دیوبند کے بڑے بڑے علماء کے اس کے اوپر دستخط ہیں۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے، سب سے پہلے یہ جاننے کی چیز ہے منگنی کیا چیز ہے۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہ جی لال خط لکھنا ہے، لال خط لکھنا ہے جی آپ چلو، ہم ان کو بتاتے ہیں مسئلہ کہ بھائی لال خط لکھنا، لکھوانا، پڑھنا پڑھوانا یہ جائز نہیں ہے۔ اس پر بعض حضرات کیا کہتے ہیں کہ جی لال خط میں آپ کے نہ جانے کی وجہ سے جو ہماری مسجد ہے اس کی آمدنی میں کمی ہو جاتی ہے، اس کی آمدنی نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہاں سے پیسہ آئے گا نا،
تو سب سے پہلے تو آدمی یہ سوچے کہ صرف آدمی کے دماغ میں صرف پیسہ کمانا مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی کو بس پیسہ آنا ہی چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ بھائی صحیح طریقے سے پیسہ آنا چاہیے۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، اب وہ چوری چکاری کرنے لگے، جائز ہے؟ جائز کہیں گے اس کو؟ بھائی اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس لیے چوری چکاری کر رہا ہے، نہیں، جائز نہیں ہے۔ تو صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ بھئی پیسہ نہیں آ رہا ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ صحیح طریقے سے آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے۔ پھر صرف مسجد ہی کی فکر کیوں ہے، امام صاحب کی فکر کیوں نہیں ہے؟ امام صاحب کا بھی تو ہے نا اس میں نقصان۔ بھائی مجھ کو لال خط میں جانے نہ جانے سے اگر میں نہیں جاتا تو میرا کوئی فائدہ ہے؟ میرا تو نقصان ہے الٹا۔ اگر میں جاؤں گا تو 500 1000 1500 2000 روپے کا فائدہ ہوگا نہیں ہوگا میرا؟ تو نقصان تو میرا بھی ہے، لیکن یہ نقصان کیسا ہے؟ دنیاوی ہے، اور در حقیقت یہ نقصان نہیں ہے، یہ فائدہ ہے، یہ آخرت کا فائدہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر جو لوگ سود لیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ بھئی سود لینے میں تو فائدہ ہے، اور حقیقت میں دیکھنے میں فائدہ بھی لگتا ہے، ایک کے دو آ رہے ہیں، لیکن یہ دیکھنے میں ایسا ہے گویا کہ آدمی کے اوپر ورم چڑھ گیا ہو۔ کسی آدمی کے اوپر ورم آ جائے تو دیکھنے میں کیسا لگتا ہے؟ بہت بڑا ٹھاڑا ہو رہا بھائی، بڑی طاقت آ رہی اس میں، لیکن حقیقت میں وہ فائدہ نہیں ہے، ایسے موٹے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو اس کے لیے نقصان ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، کیا کہے گا ڈاکٹر؟ بھائی جلدی جا کے علاج کرو نہ مر جائے گا، یہی تو کہے گا نا۔ ایسے اس سے تو بہتر یہ ہے کہ آدمی پتلا رہ لے۔ تو جو ہے صرف پیسہ نہیں ہونا چاہیے، یہ دیکھے آدمی کہ صحیح طریقے سے آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، اس میں تو ہمارا بھی نقصان ہے۔ ہمارا تو فائدہ اس میں ہے کہ چپ چاپ اپنی زبان بند رکھو، بس جیسے آ رہا ہے جتنا آ رہا ہے اپنا جو ہے اسے کرتے رہو، اپنا انٹی میں لگاتے رہو۔ تو امام صاحب کے بارے میں تو سوچنا چاہیے کہ بھائی امام صاحب کا بھی تو نقصان ہے، ان کے دماغ میں پھوڑا تو ہے نہیں بلا وجہ اپنا نقصان کریں گے، بھائی کسی وجہ سے ہی تو ہو رہا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ بھائی ہمارا آخرت کا فائدہ ہو اور لوگوں کا بھی آخرت کا فائدہ ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کو صحیح سمجھ کر کے اپنی آخرت کو برباد کر دیں۔ یہ دیکھیے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ، دارالعلوم وقف دیوبند کا فتویٰ ہے، میں آپ حضرات کے سامنے اس کو پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ ہاں، شادی کی تاریخ کی تعیین کے لیے لال خط بھیجنا محض ایک رسم ہے، اسلام رسموں کو مٹانے کے لیے آیا ہے نہ کہ رواج دینے کے لیے، اس لیے لال خط بھیجنا اور یہ خط لکھنے و پڑھنے کے نام پر لوگوں کا جمع ہونا جائز نہیں ہے۔ یہ کس کا فتویٰ ہے؟ یہ دارالعلوم وقف دیوبند کا فتویٰ ہے۔ اسی طرح اس موقع پر اجرت لینے سے احتراز ضروری، احتراز یعنی بچنا ضروری۔ تو اب بتائیے، ایک طرف لوگوں کا حکم ہے کہ آپ آئیے اور ایک طرف اللہ کا حکم ہے کہ آپ مت جائیے۔ اب بتاؤ عقل مندی کا کام کیا ہے؟ جانے میں عقل مندی ہے یا نہ جانے میں عقل مندی ہے؟ نہ جانے میں عقل مندی ہے نہیں ہے؟ تو اس لیے ہمیں جو ہے یہ سوچنا چاہیے کہ قرآن اور اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، نہ جو اگر چلو ہم سے جو پہلے کام ہوئے آئی بات سمجھ، اس میں آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ تلّہ کرے، لیکن آئندہ کے لیے تو آدمی اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے نہیں سنوار سکتا؟ اگر کسی آدمی کو پہلے کوئی بات معلوم نہیں تھی، مثال کے طور پر ایک آدمی کو شوگر ہے، اتفاق سے وہ کسی حکیم کے پاس کسی ڈاکٹر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ڈاکٹر نے معلوم کیا کہ جی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کو شوگر ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں جی میں تو بالکل فٹ ہوں ایک دم، مجھے تو کوئی دقت نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ذرا چیک کروانا، ڈاکٹر صاحب نے اس کی شوگر چیک کی، پتہ لگا کہ شوگر ہے، تو اب اس کے اوپر کیا ضروری ہے کہ اس شوگر کا علاج کرے۔ جو پہلے زندگی گزر چکی، لیکن جب اس کو پتہ چل گیا کہ مجھے شوگر ہے تو علاج کرنا ضروری ہے نہیں ہے؟ اگر نہیں کرے گا تو زندگی خطرے میں، پتہ نہیں کون کون سی چیزیں اس کی خراب ہوں گی، ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے گردے بھی فیل ہو سکتے ہیں، آنکھ کی بینائی بھی جا سکتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، چوٹ لگی تو وہ گل سڑ سکتا ہے، صحیح نہیں ہوگا تو پتہ نہیں کتنی چیزیں خراب ہوں گی۔ تو اب جب اس کو ایک بیماری کا پتہ چل گیا تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ اس کا علاج کرے، نہ یہ کہ الٹا ڈاکٹر پر برس پڑے، اجی تم نے تو مجھے شوگر کر دی، ڈاکٹر نے شوگر نہیں کی، اس نے تو تمہارے اوپر احسان کیا ہے بتا کر کے کہ تمہاری ایک بیماری کی اس نے تعیین کر دی کہ بھئی آپ کے اندر یہ بیماری ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہمارے اندر کوئی بیماری
مطلب کیا ہے بیماری کا؟ ہمارے اندر کوئی غیر اسلامی رسم، کوئی غیر اسلامی بات ہمارے اندر موجود ہے، جب تک ہم کو پتہ نہیں کوئی حرج نہیں، لیکن جب پتہ چل گیا تو اب اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے؟ نہ یہ کہ اصلاح کرنے والے کے پیچھے پڑ جانا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے؟ ایسا نہیں، بلکہ آدمی کو احسان ماننا چاہیے کہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو بتلا دیا۔ تو یہ جو ہے فتویٰ کس کا ہے؟ یہ دارالعلوم وقف دیوبند کا فتویٰ ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ ایک کتاب ہے مروجہ غیر اسلامی رسومات، اس کے اندر منگنی کی حقیقت لکھی ہوئی ہے کہ حقیقت میں منگنی کس کو کہا جاتا ہے، منگنی کیا چیز ہے۔ در حقیقت منگنی صرف وعدہ ہے جو زبان سے ہوا کرتا ہے، اس کے ساتھ مٹھائی کھٹائی وغیرہ کی کیا ضرورت ہے؟ اگر خط میں لکھ کر وعدہ بھیج دیا جائے تب بھی یہ کام ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ جس قدر بھی زائد باتیں ہیں سب زائد اذکار اور بیکار ہیں۔ منگنی میں یہ تمام بکھیڑے جو آج کل رائج ہیں سب لغو اور خلاف سنت ہیں، سارے کے سارے بیکار ہیں اور کیا ہیں؟ خلاف سنت ہیں۔ منگنی کی رسم میں برادری کے لوگوں کا جمع ہونا شریعت کی نگاہ میں، معاشرے کے اندر منگنی کی رسم میں برادری کے مردوں کا اجتماع ضروری ہونا ایسی رسم بن گئی ہے کہ چاہے برسات ہو، سردی ہو، گرمی ہو، کچھ بھی ہو، مگر یہ ممکن نہیں کہ ڈاک کے خط پر اکتفا کر لیں۔ اس پر اکتفا نہیں کیا جاتا کہ وہیں سے کوئی خط بھیج دیں، بلکہ آج تو اور آسانی ہو گئی، واٹس ایپ فون چل گئے، وہیں سے فون کر دو کہ جی فلاں تاریخ میں بارات لے کر کے آ جائیو۔ اس پر اکتفا نہیں کیا جاتا۔ اگر برسات بھی ہے، بارش ہو رہی ہے، آج نہیں جی کل چلیں گے، کل بھی بارش ہو رہی ہے جی پرسوں چلیں گے، اتنا ضروری سمجھ لیا گیا۔ بتلائیے شریعت نے جس چیز کو ضروری نہیں ٹھہرایا اس کو اس قدر ضروری سمجھنا کہ شریعت کے ضروری بتلائے ہوئے امور سے بھی زیادہ اہتمام کرنا، انصاف کیجئے، یہ شریعت کا مقابلہ ہے یا نہیں ہے؟ شریعت ہی کا تو مقابلہ ہے یہ؟ ذرا سب بتائیں سچے دل سے، آپ زور سے بتائیں، آئی بات سمجھ میں؟ تو واجب الترک ہے، یعنی چھوڑنا ضروری ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ مشورے کے لیے جمع کیا جاتا ہے تو بالکل غلط ہے۔ وہ تو بیچارے خود پوچھتے ہیں کہ کون سی تاریخ لکھیں، جو پہلے سے گھر میں خاص مشورہ کر کے متعین کر چکے ہیں، پہلے سے گھر کے اندر مشورہ کر کے تاریخ طے کر لی جاتی ہے کہ جی فلاں تاریخ بتانی ہے، لکھوانی ہے، تو مشورہ کیسا بھائی پھر بعد میں اور وہ لکھ دیتے ہیں۔ پھر اکثر لوگ آ نہیں سکتے اور اپنے چھوٹے بچوں کو اپنے بجائے بھیج دیتے ہیں، وہ مشورے میں کیا تیر چلائیں گے؟ کچھ بھی نہیں، یہ نفس کی تعویلیں ہیں۔ سیدھی بات کیوں نہیں کہتے کہ صاحب یوں ہی رواج چلا آتا ہے؟ صاف سیدھی بات کہنی چاہیے نا کہ جی ہم نے اپنے بڑوں کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسی رواج کا عقلاً و نقلاً مذموم اور واجب الترک ہونا بیان ہو رہا ہے۔ غرض اس رسم کے سب اجزاء خلاف شرع ہیں، اور اگر مشورہ ہی کرنا ہے تو جس طرح اور امور میں مشورہ ہوتا ہے کہ ایک دو عقل مند مصلحت اندیش سے رائے لے لیں بس کفایت ہو گئی۔ منگنی کی رسموں سے بات پکی ہو جاتی ہے، یہ خیال غلط ہے۔ منگنی کی رسموں سے بات پکی ہو جاتی ہے، یہ بات کیا ہے؟ غلط ہے۔ بہت لمبی چوڑی اس کے اندر بحث ہے منگنی کے متعلق، جو اتنے تھوڑے سے وقت میں ممکن نہیں ہے۔ آپ حضرات سے پہلے بھی کہا گیا کہ وقت سے پہلے ہی آ جایا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ دین کی باتیں کہہ سکیں۔ اگر آپ نہیں آئیں گے تو بتائیے میں 1 بجے سے بیٹھ کر کے کیا کروں گا، کس کو سمجھاؤں گا؟ اگر آپ لوگ پہلے آ جائیں گے، میں تو پہلے ہی آ جاتا ہوں، آپ لوگ بھی پہلے آ جائیں تو زیادہ سے زیادہ ہم دین کی باتیں سن سکتے ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹائم نہیں ملتا، بعد میں وقت دیا جائے گا سنتوں کے لیے، آگے سکون سے بیٹھ جائیں۔ جب لوگ زیادہ ہوں گے تو وقت سے پہلے ہی بیان شروع ہو سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ منگنی میں یہ باتیں ہونے سے پختہ ہو جاتی ہیں۔ صاحبوں، بہت سے رشتے میں نے غیر پختہ جڑتے ہوئے اور پختہ ٹوٹتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اس لیے سب اوہام یعنی شیطانی خیالات ہیں کہ پختگی ہوتی ہے۔ یہ پرانی تعویل ہے کہ اس سے وعدہ پکا ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جو شخص اپنی زبان کا پکا ہے اس کا 1 مرتبہ کہنا ہی کافی ہے۔ منگنی کی رسم حضرت فاطمہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ۔ ہم سنت کو دیکھیں کہ سنت میں کس طریقے سے منگنی کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منگنی کیسے کی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا کہ کوئی رسم وغیرہ نہیں کی، اور یہ رسمیں اس وقت موجود ہی نہ تھیں، یہ تو بعد میں لوگوں نے نکالی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا نکاح کیا، نہ اس میں منگنی کی رسم تھی، نہ مہندی کی رسم تھی، نہ نشانی تھی۔ منگنی آپ کی یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چپ آ کر بیٹھ گئے
اور شرم کی وجہ سے زبان نہ ہلا سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خبر ہو گئی ہے کہ تم فاطمہ کا پیغام نکاح لے کر کے آئے ہو، سو مجھ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کہہ گئے ہیں کہ خدا کا حکم ہے کہ علی سے فاطمہ کا نکاح کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما لیا، بس منگنی ہو گئی، نہ اس میں مٹھائی کھلائی گئی، نہ کوئی مجمع ہوا، نہ یہ ہوا کہ لال ڈوری ہو یا لال خط ہو یا کوئی جوڑا ہو، مٹھائی تقسیم ہو، کچھ نہیں ہوا۔ کون سی کتاب کا حوالہ لکھا ہے اس کے اندر؟ حقوق الزوجین، حقوق الزوجین۔ میں بہت ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے لے کر کے آیا تھا، لیکن وقت نہ ہونے کی وجہ سے تمام باتوں کو آپ کے سامنے پیش نہیں کیا جا سکتا۔ جو بات دین کی ہم کو کہیں سے ملے تو ہم کو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی ہمارے محلے میں تو، ہمارے معاشرے میں تو ایسے ہی ہوتا آ رہا ہے۔ جو ہوتا آ رہا ہے اسلام اسی کو تو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ اسلام رسم و رواج ہی کو تو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، تو پھر اسلام کے آنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگر رسم و رواج کو یوں ہی چلنے دینا تھا تو پھر نبی کی ضرورت تھی، دین کی محنت کی ضرورت تھی، دین کی خدمت کی ضرورت تھی؟ کچھ بھی نہیں تھی ضرورت۔ تو اگر ہمارے اندر کوئی غیر اسلامی رسومات ہمارے اندر موجود ہیں تو ان کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے؟ اگر ہم نے پہلے 1-2 نکاح اپنے گھر کے اندر تمام رسوم کے ساتھ کر لیے، لیکن آئندہ سے ہم سب یہ عہد کریں کہ جب شادی کی بات چلے گی تو ہم امام صاحب سے مشورہ کریں گے کہ جی آپ ہم کو بتائیے کہ سنت کے مطابق کیسے نکاح کریں اپنے گھر کے اندر، بتائیے، کریں گے نہیں کریں گے؟ ہاتھ کھڑے کیجئے، کون کون کرے گا اپنے گھر کے اندر سنت کے مطابق نکاح؟ تمام رسومات کو ختم کر کے، چاہے وہ لال خط ہو، مہندی کی رسم ہو، کھڑے ہو کر کے کھانا ہو، آئی بات سمجھ میں، یا جتنی بھی رسومات ہیں غیر شرعی، ہلدی کی رسم ہو، ڈھول باجے تاشے گانے، سب کو ہم ختم کریں گے انشاءاللہ۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہمارے ذمے پوری دنیا کا ٹھیکہ نہیں ہے، ہمارے ذمے اپنی ذات کا ٹھیکہ ہے، ہمارے ذمے اپنے گھر کا ٹھیکہ ہے۔ ہم صرف اپنے گھر کا ٹھیکہ لیں، آئی بات سمجھ میں، کہ ہم اپنے گھر کے اندر سے تمام غیر شرعی چیزوں کو نکال کر کے پھینکیں گے۔ اگر کوئی دوسرا آدمی کوئی غیر شرعی عمل کرے تو قیامت کے دن ذرہ برابر بھی سوال نہیں ہوگا کہ دوسرے نے کیا کیا، سوال ہوگا ہماری ذات کے متعلق کہ بتاؤ تم نے کیا کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کیا فرمایا اللہ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی ذات کی فکر کرو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تم کو کوئی نقصان نہیں دے گی یہ بات اگر کوئی سیدھے راستے سے پھر گیا، اگر کوئی دوسرا صحیح طریقہ سے عمل نہیں کر رہا، کوئی آپ پر فرق نہیں پڑے گا۔ بس آپ اپنی ذمہ داری، اپنے گھر کی ذمہ داری لے لیں کہ جو مجھ سے غلطیاں ہوئیں، خطائیں ہوئیں، میں آج سے ان تمام چیزوں سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ اپنی زندگی آگے کی ساری اسلامی شریعت کے مطابق گزاروں گا۔ ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو بھی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ باقی بیان انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ حضرات کے سامنے آتا رہے گا۔